نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان صحابہ کرام علیہم رضوان اور خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، ان پر کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے۔ روشنی تو ہم نہیں ڈال سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے معروضات آپ کو اچھے لگیں اور آپ ان معروضات کی داد دیتے ہوئے آپ بھی جنت میں جائیں۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ میرے معروضات کو قبول فرما لے، کیونکہ ہمیں صحابہ کرام کی نہ تو زندگی گزارنی آتی ہے، نہ صحابہ کرام کی گفتگو پہ عمل کرنا آتا ہے، نہ صحابہ کرام جیسی محبت آتی ہے۔ بس اپنے اپنے فرقے کے تحت ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں اس سے ہٹ کر اللہ کے رسول، صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت اطہار، آل پاک، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم، ان سب سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص لنک ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کو مانیں تو تب بھی ہمیں دین سمجھ نہیں آئے گا، صحابہ کرام کو مانیں تو اہل بیت اطہار کو نہ مانیں تب دین سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص منصب والے لوگ، گھر والے لوگ صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت اطہار ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملا کر چلنا پڑے گا، کیونکہ جن کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہے نا، ان کے تعلق کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، نہ کہ غلط بیانی کرنے والے کے غلط بیانی پہ ڈٹ کر ہم
صحابہ کرام کو کچھ کہہ بیٹھیں تو کہیں وہ ہماری پکڑ کا ایک وسیلہ نہ بن جائے۔ اور صحابہ کرام کے خلاف سننے والے کسی عالم کی گفتگو سن لیں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں دل میں کوئی بغض، عناد یا کوئی بات آ جائے تو کہیں ان کی گستاخی میں، ان کے عناد میں پھر اللہ ہمیں دوزخ میں نہ پھینک دے، اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو۔ ہم دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے وہ بھی سر کے تاج، وہ بھی سر کے تاج، اور سب سے بڑے سرتاج، سب سے بڑے عظمت والے اولو العزم آقا، اللہ نے جنہیں ہم پر بادشاہ بنایا، امام بنایا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ خوش تو سب کچھ خوش، اللہ بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش، اور خوشنودی دونوں کی ہمیں چاہیے، ناراضگی ہمیں نہیں چاہیے۔ آج ذی الحج کی 29 تاریخ ہے۔ کافی روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال جو ہے وہ 1 محرم کو ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق 26 ذی الحجہ کو ہوا۔ اب تاریخ کا اختلاف ہر معاملے میں ہے۔ 26 ذی الحجہ کو ہوا تب بھی وہ ہمارے رہبر، 1 محرم کو ہوا تب بھی وہ ہمارے رہبر، 10 محرم کو شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا وصال یعنی شہادت ہے۔ اس لحاظ سے محرم کو لوگ جانتے بھی زیادہ ہیں۔ اہل پاک، اہل بیت اطہار کی نسبت سے محرم کو لوگ جانتے بھی زیادہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، آقا علیہ السلام کی جو آل ہیں، ان سے پیار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان سے پیار نہیں تو ایمان نہیں، ان کی عقیدت نہیں تو ایمان نہیں، ان سے الفت نہیں تو ایمان نہیں، ان سے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ یہ محبت بھی ایمان کی شرط ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت رکھو۔ قرآن پاک میں باقاعدہ نص قطعی سے یہ ثابت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی دولت، مال و دولت نہیں چاہتا، کوئی تجھ سے کچھ نہیں لیتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم میری اہل قرابت سے محبت کرنا، مودت کرنا، محبت سے پیش آنا، عقیدت سے پیش آنا۔ یہ آکے نص قطعی ہے کہ ان کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی بھی دین اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب میں تھوڑا سا ترجمہ کر لیں اب، تاکہ پھر یہ بات رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اب اگلی بات ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، معه محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم سب کے آقا و مولا کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافروں پر سخت ہیں،
ہم کافروں کے لیے منتر تیار کرتے ہیں، وہ کافروں پر سخت ہے، علل کفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، جبکہ آپس میں بڑے نرم، رحم دل، نرمی کرنے والے، رحم دلی کرنے والے، اخوت اور بھائی چارے کا برتاؤ کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، تراہم رکعا سجدا، یہ اللہ نے نشانی بتائی کہ محبوب تو ان کو دیکھے گا، ہیں وہ تیرے امتی، تو ان کو دیکھے گا، ہم بھی اس مراد کہ تم ان کو دیکھو گے کس حالت میں، کبھی وہ رکوع کرتے ہوں گے، کبھی وہ سجود کرتے ہوں گے۔ احمد عیسیٰ خبیث الو کا پٹھا حرام زادہ، وہ نماز کا قائل ہی نہیں تو رکوع سجود کیسے کرے گا؟ یعنی صلاۃ کا بھی قائل نہیں، صلاۃ پتہ نہیں کس بات کو کہتا ہے، کس جانور کو کہتا ہے وہ صلاۃ، مجھے اس کی صلاۃ کی سمجھ نہیں آئی، ہماری صلاۃ کی تو سمجھ آ گئی نا، کہ جس کا نام فارسی نے نماز رکھ دیا، نماز سے مراد رکوع سجود والی عبادت ہے، نماز سے مراد ہماری زبان میں یہ بڑا بہترین ایک لفظ بن گیا ہے، اس سے جب نماز کا ذکر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ قیام، رکوع، سجود، اس کا نام نماز ہے، اور صلاۃ کا معنی درود پاک بھی ہے، جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ پڑھو اور سلام بھی پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔ اب یہاں صلاۃ کا مراد درود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر صلاۃ بھیجتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ سورۃ احزاب میں یہ بھی عذاب میں آیا مقدسہ۔ یہاں بات نیک بندوں کی ہو رہی ہے، دونوں پارٹیوں کی، اہل بیت اطہار کی بھی، صحابہ کی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانے کی بھی، اور صحابہ کرام کے میل جول اور آپس میں محبت الفت کے بھی ذکر ہے یہاں کہ رحماء، وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی، آپس میں بھی وہ بڑے رحیم ہیں، رحماء بینہم، جتنا کوئی مرضی ادھر ادھر کی گھماتا رہے، رحماء بینہم، صحابہ کرام کا پیار اہل بیت اطہار سے بھی بڑا ہے، رحماء بینہم، اہل بیت اطہار سے، اہل بیت یعنی آل پاک سے، امام حسن امام حسین سے بھی ان کا پیار ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چوکھٹ کے نوکر ہیں، جی ہاں، ایسے جھوٹ بول بول کے دروازہ گرا دیا، دروازے کو آگ لگا دی، یہ سب جھوٹ ہے بالکل، ایسے گھڑی ہوئی روایات ہیں، گھڑی ہوئی روایات، باغ فتح کے اوپر پر روڑا پڑا رہتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام ناراض نہیں، 6 مہینے تک بولی نہیں، یہ جا کے لکھوا کے آئے تھے، کسی راوی نے لکھ دیا تو غلط لکھ دیا ہے، وہ با پردہ خاتون تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ خود گئی بھی نہیں، تحقیق کرو، خود تشریف بھی نہیں لے گی، پیغام بھجوایا، انہوں نے کہا جس طرح نبی علیہ السلام کا سلسلہ چلتا تھا، آقا علیہ السلام جیسے فرماتے تھے میں بھی ویسے کروں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے امام بنایا ہے، اب ان کو کوئی ظالم جابر کہے، نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے امام کو کوئی ظالم جابر کہے، کوئی بھی کہے، اس سے بڑا کوئی ظالم جابر ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ جاؤ صدیق اکبر کو کہو کہ نماز پڑھائے، اب صدیق اکبر کو نماز کے امامت پہ کھڑا کرنے والا خود نبی ہے، تمام صحابہ کا امام بنانے والا نبی ہے، تمام صحابہ کا خلیفہ بنانے والا صدیق اکبر کو نبی ہے، مسلح امامت پہ کھڑا کرنے والا نبی ہے، عمر فاروق بھی بڑے جلیل القدر نبی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، منہ سے نکل نبی،
صحابی تھے، جلیل قدر صحابی تھے. آپ کو مشورہ جب دیا گیا کہ عمر فاروق کو تو آپ ناراض ہوئے. کہا نہیں، صدیق کو وہ نماز پڑھائے، وہی خلافت کیا حقدار ہے. ساتھ فرمایا کہ جس قوم میں، یہ حضرت علی سے روایت ہے کہ جس قوم میں صدیق اکبر موجود ہو اور امامت کوئی اور کرائے، اس سے بڑے ظالم وہ قوم نہیں ہے. صدیق اکبر کو چھوڑ کر کوئی اور امامت کرائے تو حضرت علی نے بھی آپ کو ہی امام تسلیم کیا. صدیق اکبر علی کے بھی امام ہیں، امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں. چاہے بچپن میں نمازیں پڑھی تو صدیق کے پیچھے ہی ہیں نا. 2 سال پڑھی، 2.25 سال پڑھی، 2.5 سال پڑھی. امام حسن امام حسین نے پیچھے نماز پڑھی، امام حسن امام حسین نے پیچھے نمازیں پڑھی، امام حسن امام حسین نے پیچھے نمازیں پڑھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے نمازیں پڑھی. وہ نمازیں پیچھے پڑھتے رہے تو پتہ چلا کہ پہلا امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسرے امام حضرت عمر فاروق کے بعد عمر فاروق کی کرنے لگے تھے. یہ تو امامت کا مسئلہ ہم نے ہو ہوا بنا دیا. ہو ہوا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ صحیح سوچنا چاہیے کہ امامت تو صدیق اکبر سے شروع ہو گئی. اب ہم میں سے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کہتا نہیں، صدیق اکبر سے نہیں، امامت علی سے شروع ہوئی ہے. امامت علی سے شروع نہیں ہوئی، امامت صدیق اکبر سے شروع ہوئی ہے. اب روحانی امامت، جسمانی امامت، ظاہری امامت سب صدیق اکبر کے پاس تھی، پھر عمر فاروق کے پاس آ گئی. روحانی بھی کرتے تھے، جسمانی بھی کرتے تھے، ظاہری امامت بھی تھی، خلافت یعنی سرداری بھی تھی، اور روحانی امامت کہ 1000 میل تک یا 1000 کوس تک حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا تو ایرانیوں نے آپ کو گھیرنا چاہا تو آپ نے مسجد نبوی میں مدینے میں بیٹھ کے فرمایا یا ساریۃ الجبل. یہ روحانیت کا عالم ہے، یا ساریۃ الجبل. آپ جو اس کو نہ مانے، چاہے وہ محمد علی مرزا ہو، انجینئر ہو، اس سے بڑا ہے کوئی چبل جس کو ساری امت مانتی آئی ہے. اب یہ محقق، یہ محدث نیا پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ ہے کیا کہتے ہیں، روایت ہی ضعیف ہے، کوئی یہ کر دے تو اس کے کہنے سے روایت نکلتی تو نہیں. جو لا یعنیاں ہم مارتے ہیں ان سے تو وہ روایت افضل ہے نا. یہ روحانیت ہے، یا ساریۃ الجبل. جسم کے ساتھ ظاہراً امامت مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، خطبہ مسجد نبوی میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن باطنی امامت، باطنی قیادت، روحانی قیادت 1000 میل دور بھی ہو رہی ہے. یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان، یہ ہے شان. اور پھر اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ عالم کہ امام حسن امام حسین کو گود میں لے کر، جپھی میں لے کر چومتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے اور کہتے تھے ان بچوں کو میرے نبی نے چوما ہے، میں کیوں نہ چوما. ان بچوں سے میرے نبی نے محبت فرمائی، میں کیوں محبت نہ کروں. ان بچوں کو میرے نبی نے جنت کے پھول کہا، میں ان کی خوشبو کیوں نہ سونگھوں. صحابہ کرام سارے ہی ایسے کرتے تھے. اور ایک بات بڑی مشہور ہے، بعض دفعہ ضعیف حدیثوں کی یا ضعیف روایتوں کا سہارا لے کے تو ان صحابہ کرام کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے
ڈی گریڈ وہ نہیں، ان کی شان تو برال برا ہے، جو ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے تو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ میں اگر بات کر رہا ہوں تو اس سے مجھے فائدہ ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے کردار کو میں اچھا بیان کر رہا ہوں تو مجھے فائدہ ہے، تاکہ ہمارے اکابرین کے کردار کو لوگ جانیں۔ اگر میں ان کی برائیاں بیان کروں گا تو نقصان بھی مجھے ہے۔ کیوں کہ اگر وہ اتنے برے ہوتے تو نبی علیہ السلام اپنے پہلو میں لے کر نہ سوتے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ نبی زندہ ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں آئی مجھے، نہ شیعوں کی سمجھ آئی، نہ سنیوں کی، نہ دیوبندیوں کی، نہ وہابیوں کی۔ سب کا عقیدہ ہے کہ سب کا عقیدہ ہے کہ، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق، تھوڑا تھوڑا۔ ہم کہتے ہیں بریلوی، سنی بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ ظاہراً موجود ہیں، لیکن ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کو قوت عطا فرمائی، کیونکہ قبروں میں وہ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور قبر میں پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس آدمی کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام ہر قبر میں پہنچتے ہیں اور پوچھا بھی جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تو ایٹ اے ٹائم، ایک منٹ کے اندر لاکھ آدمی قبر میں اترے، تو نبی علیہ السلام میں ایک منٹ کے اندر لاکھ قبر میں پہنچے۔ اب ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت، یہ سوچنے کی کیا ضرورت کہ اللہ فرشتوں کی شکل بنا دیتا ہے، تو ہے بڑا یا اللہ ہے بڑا؟ بات یہ کہ تو بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے۔ جب مانتا ہے اللہ بڑا ہے تو اللہ نبی علیہ السلام کو ہر قبر میں پہنچا سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ تجھے سوچنے کی یا مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تجھے سوچنے کی سوچ کر تو نہ سائنس کا رہا جیسے وہ، تو نہ تو اپنا دین کا رہا۔ ایسے ہو گیا جیسے میں مثال دیتا ہوں، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسا نہ بن۔ جب نبی علیہ السلام کی حدیث مل گئی کہ نبی علیہ السلام ہر قبر میں جاتے ہیں تو پھر جاتے ہیں، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بیان کرنے کی یا وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان والے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر قبر میں جاتے ہیں، اور جب وہ ہر قبر میں جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ میری پہلو میں آنے والے ظالم نہیں، جو ان کو ظالم کہے وہ حرام زادہ ہے، وہ اپنے نطفے کا پکا پکا یاد پتہ بنا کرا لے۔ میرے پہلو میں آنے والے، میرے مزار میں آنے والے، میرے گھر میں آنے والے، میرے پاس لیٹنے والے، یہ ظالم نہیں، یہ دنیا کو رہنمائی دینے والے۔ بس ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارے لیے یہی کافی کہ نبی علیہ السلام اگر نہ چاہتے تو خام میں کہہ دیتے کہ ان دونوں کو میرے پہلو میں نہ دفن ہونے دینا۔ صدیق نے نعوذ باللہ من ذالک، ان کے کہنے پہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا عمر فاروق نے اور صدیق نے مل کر، ان دونوں کو مجھ سے دور کر دینا، ایسا نہیں ہوئے۔ لہذا پکی بات ہے، پکی عقیدے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اور نور الدین زنگی کو شام میں جا کر آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قبر میں 2 کتے لگے ہوئے ہیں اور میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ نور الدین زنگی تو سویا ہوا ہے، اٹھ۔ اگر وہاں جا کر بادشاہ کو نبی علیہ السلام یہ حکم فرما سکتے ہیں کہ میری قبر کی جو سورنگ کھودی جا رہی ہے، یا میرے قبر سے میرے لاش کو نکال رہے 2 کتے، ان کی خبر لے، اس وقت تو تھے ہی صحابہ کرام پاک، حضرت علی موجود رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام، ہم اس سے ہچکچاتے نہیں، لیکن علیہ السلام اللہ نے انبیاء کو کہا اور صحابہ کو کہا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. یہاں صورت کے ابتدا میں اس کے درمیان میں بھی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، جنہوں نے بیعت رضوان میں بیعت کی، وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں اجمعین. تو رضی اللہ تعالیٰ کا لقب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے صحابہ کرام کو، اللہ نے دے دیا. تو تجھے اور مجھے کہنے میں ہچکچاہٹ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. یہ قرآن کا لقب دیا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن نے کہا ہے. سورت الفتح میں اور سورت بینہ میں اور بھی 2-3 جگہ آتا ہے، لیکن یہ تو بڑی مشہور ہے نا، سورہ فتح بھی لوگ پڑھتے ہیں. جب اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تجھے اور مجھے کیا ہچکچاہٹ ہے، کیا تکلیف ہے؟ ممبروں پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول کے ہم علیہ السلام بھی کہہ دیتے ہیں، حرج نہیں ہے. لیکن یہ صحابہ علیہ السلام انبیاء کے لیے مختص ہے، ان کے ساتھ آ جائے تو ذہن میں خواہ مخواہ آ جاتا ہے کہ یہ نبی کا نام ہے. اور رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام کے ساتھ مختص ہے. کسی ولی کے ساتھ بھی لگا تو دیتے ہیں ہم، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ عام بندہ جو تھوڑا پڑھا لکھا اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی صحابی ہے، یہ صحابہ رسول میں سے کوئی صحابی رسول ہے جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائے. اور اس میں کوئی شک ہے کہ نبی علیہ السلام کے داماد رسول جسے بولتے ہیں داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جائے تو اللہ کا لقب دیا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لقب دیا ہوا ہے، وہ صحابی بھی ہیں. اور علیہ السلام کہہ دو، صحابہ کرام کو کہہ دو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہا ہے سورۃ احزاب میں. چلو تھوڑا سا میں بھی آپ کو ایک آیت پاک سنا ہی دوں سورۃ احزاب کی. یہ عذاب سورۃ احزاب کی ہے جو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کا ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو درود پڑھتی ہے. یصلی علیکم، درود پڑھتی ہے علیکم، تم پر، تم سب پر. اب مسلمانوں تم صحیح ہو جاؤ تو اللہ کی ذات تم پر درود پاک پڑھتی ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں. لنخرجکم، اس لیے کہ تاکہ تم کو نکالا جائے من الظلمات، اندھیروں سے. اللہ تم پر درود پاک سلامتی اس لیے بھیجتا ہے، تم پہ درود پاک اس لیے پڑھتا ہے، فرشتے اس لیے پڑھتے ہیں کہ تم کو اندھیروں سے نکالے، الی النور، نور کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے. تو اب ہم پر بھی اللہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ دیکھو پڑھتا ہے، آل پاک پر بھی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام بھی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام پر بھی اللہ درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی درود پاک پڑھتا ہے، مومنین پر پڑھتا ہے. تو علیہ السلام سارے کے لیے کہہ دیں تب بھی حرج کوئی نہیں، اہل بیت اطہار کے لیے کہہ دیں تب بھی حرج کوئی نہیں. لیکن چونکہ مختص اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انبیاء کے لیے قرآن پاک میں، تو علیہ السلام کا تخلص یا علیہ السلام کا جو دعائیہ الفاظ ہیں یہ انبیاء کے لیے ہیں، اور رضی اللہ تعالی عنہم یہ صحابہ کرام کے لیے ہیں، ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ یہ عام لوگوں کے لیے، صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی فرمایا، اپنے نبی کو بھی فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم پر بھی سلامتی ہو، اور جو نیک اللہ کے صالح بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو. تو ہر بندے کے لیے علیہ السلام تو کہنا جائز ہو گیا نا. تو بہتر ہے کہ جو اللہ نے اپنا دیا نا مختص کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں. چلو یہ درمیان میں بات آ گئی. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترام. یہ آیت پاک کا ترجمہ ہی نہ رہ جائے، پورا ترجمہ ہی کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں اور محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں، علی ان سے پیار کرتے ہیں. وہ علی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ الفت کرتے ہیں. اور حضرت علی ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں. تو مقتدی تو حضرت علی بھی بن گئے نا. پہلے امام صدیق اکبر، دوسرے امام حضرت عمر فاروق، تیسرے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، پنجویں امام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، چھٹے امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح ترتیب بھی بدل جائے گی. جو ان کی امامت کی ترتیب ہے وہ تو بدل گئی نا. اور حق یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، حق یہی ہے، اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے. چلو یہ حدیث آپ تلاش کر لیں، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. ان کی نشانی ہے کہ کبھی وہ سجدے کریں گے، کبھی وہ قیام کر دیں گے. ہم حدیثہ والے سجدہ ہی نہیں کرتے، قیام ہی نہیں کرتے، نماز کے بڑے خلاف، نماز تو کہ پڑھنی ہی نہیں آتی. اوپر سے دیکھ کر احمد عیسیٰ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کیسے پڑھنے آ گی؟ دلال بڑے. نماز وہ کیا کہتے ہیں، قسط نمبر 1، قسط نمبر 2، قسط نمبر 2 3، قسط نمبر 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قسطیں بنا کے بیٹھ کے، نہ کچھ بنا نہ کچھ بنایا. چند آدمی ماننے والے اس کی، وہ بھی لانتی خبیث گدھے کے بچے، جس طرح وہ ہمیں کہتا ہے گدھے کے بچے، الو کے پٹی حرام زادے، یہ ہمیں بھی وہ کہتا ہے. اس لیے یہ میں سنانا اس سے کہ اس کی فطرت ہے. چلو بہرحال یہ بات ہوگی. سیماؤں فی وجوہم من اثر السجود، اور ان کے چہرے ایسے ہیں اور ان کی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان نظر آئیں گے. فی وجوہم من اثر السجود، اور ان کی شان یہ مذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی نشانی ایسی ہیں، ان کی نشانی کی یہ بات ہے کہ ان کی مثلیں، ان کی مثل بیان کی گئی ہے. مثل احمد عیسیٰ کی مثل، میں وہی بیان کروں. مثل ان کی مثل ایسی ہے جس پہ یہ عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، سجدے کا اپنے پیشانی پہ نشان نہیں بڑھنے دیتا، اٹھ کے روتا تھا کھوتا تھا، گدھے کا بچہ تھا، جو بھی مرضی تھا، لیکن قرآن پاک پھر بھی پڑھنا نہ آیا. یہ جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں، ان کی مثل تورات میں موجود ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. انجیل نے بھی بیان کی ہیں، آج کی انجیل میں بھی موجود ہے. جتنا مرضی انہوں نے بدل دی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام ثبوت دیا، میں ثبوت دیتی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. جب ثبوت دیا تو پھر پھس ہوگی، یعنی نماز اپنا بلکہ مسلمان ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے اور دنیا میں جو اسلام اختیار کیا ہے اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سچا دین، پکا دین، دنیا کائنات سے اعلیٰ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. جو تورات کو بھی اللہ کا کلام اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ تورات بھی بڑی شان والی کتاب ہے، اور تو انجیل کو بھی اس طرح بیان کرتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ انجیل بھی کوئی انجیل مقدس بھی اللہ کی کتاب ہے اور بڑی اولو العزم کتاب ہے. لیکن آج کی انجیل کو ویسے ہی بدل دیا، عجیب سے مخمصے، عجیب سی کہانیاں ڈال دی اس میں. اور پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ تو اتنا تغیر شدہ ہے
کہ جس کو یہ قرآن کے مقابلے میں لاتے اس کی عبارت جو ہے وہ ہم اپنے ماؤں بیٹیوں کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتے. باپ کو بیٹی سے، لوط علیہ السلام کو اس کی بیٹیوں سے فیر زہر کر دیا، لوط علیہ السلام کو اور اس کی بہو کو آپس میں فیر شروع کر دیا. آگے ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد میں ایسے عجیب یعنی شہوت کے پہلو بیان کیے کہ آدمی کو پڑھتے ویسے شرم آتی ہے. یہ آج کا اپنا بائبل مقدس ہے، یہ آج کی بائبل مقدس ہے جو ان سے پڑھی نہیں جاتی. اگر کوئی غیرت مند بیٹی ہو تو اس کے سامنے پڑھنا مشکل، غیرت مند بیوی ہو تو اس کے سامنے پڑھنا مشکل، لیکن غیرت کہاں، سب ننگے ہو گئے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اب باپ کو چھوڑو، ماں کا نام ہی، باپ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ماں کا نام ہی. اور اتنی بے وقوف قوم، الو قوم مسلمانوں کی، یہاں وہ خاص طور پہ چیزیں جو آئیں گے وہ بھی ماں کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے. کہ تمہیں باپ کا نام نظر نہیں آ رہا، باپ کا نام نظر نہیں آ رہا، باپ کا نام کافی ہے. نا عجیب ہے محمد صاحب. اور آگے سے ان لوگوں نے اور ان لوگوں نے جن کو تمیز ان مسلمانوں میں قیامت والے دن ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، وہاں بھی بدنام کر دیا ماں کو. وہاں بھی ایک عورت کی شادی نہیں ہوئی، 4 بچے پیچھے کھڑے ہوں، ماں کے نام پہ پکارا جا رہا ہے، ماں کے نام پہ. ماں کے تو پردہ فاش ہو گیا، دنیا اس کا اعراض جانتی، اس کی شادی نہیں ہوئی، اب اس کے 4 بچے پیچھے کھڑے ہوں تو قیامت والے دن پردہ چاک ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ پردہ ستار ہے، اللہ تعالیٰ تو پردہ رکھنے والا ہے، پردے ڈالنے والا ہے. تو اس عورت کا پردہ تو چاک ہو گیا. میرا بیٹا جہاں مرضی پڑھتا ہے، جہاں مرضی رہتا ہے، پتہ ہے میں اس کی شادی نہیں کی. اگر اس کے نام پہ 4 بچے کھڑے ہو جائیں تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے ہو سکتا ہے مجھ سے چھپ کر اس نے شادی کر لی ہو. عورت تو بدنام نہیں ہوگی. وہاں بھی ان لوگوں نے عقیدتیں، گندیاں عقیدتیں، گندیاں گھڑ کے عقیدتیں، ایسی گھڑ کے عقیدتیں سامنے پیش کر دیں کہ عورت کو وہاں بھی بدنام کر دیا. وہاں بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کے صدقے ہمیں دین سکھایا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اور اپنے نام، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھے کرو. قیامت کے دن تم کو تمہارے باپوں کے نام سے، تمہارے والد کے نام سے اٹھایا جائے گا. یہ حدیث پاک ابو داؤد کی. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے باپوں کے نام سے اٹھائے گا. اب انہوں نے اس حدیث کے الٹ کر دیا، ماؤں کے نام سے اٹھایا جائے گا. اور جو حدیث ہی نہیں ملتی، کہیں سے حدیث ہی نہیں ملتی، ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. ہاں من گھڑت موضوع حدیث، بنائی ہوئی حدیث وہ ہے قیامت والے دن ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، یہ موضوع حدیث ہے. حسن حدیث یہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. قیامت والے دن باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. چلو یہ بھی ایک درمیان میں بات آ گئی تو ہم ترجمہ پورا کر لیں. بینہم تراہم رکعن سجدا، محبوب ان کی پیشانیوں کے درمیان تم دیکھو گے سجدوں کے نشان ہوں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں. یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جا. یہ ہے ان کی فطرت، یہ ہے ان کی عادت، یہ ہے ان کی تمنا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے رہتی ہیں، اللہ کی خوشی تلاش کرتی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی وجہ سے نشان پڑ جاتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے، مثلہم بیان فرمائی ہے. ان کی مثل
تورات میں بھی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، اور ایک مثال ایسی ہے جیسے کھلتی ہوئی کھیتی بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور وہ چونکہ کھلی ہوئی ہو، خوب پھیل رہی ہو، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور جب وہ اپنی پنڈلیوں پر یعنی اپنے تنوں پر خوب اوپر اٹھی ہوئی ہو اور پھر ہوا سے لہ رہی ہو، تو وہ کسان کو کتنی بھلی لگتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کھیتی اتنی بھلی لگتی ہے۔ یوجب الزراع، کھیتی کرنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، تو یہ مثال اس کھیتی کی ہے۔ اور دوسرا معنی لے یغیظ بہم الکفار، یہ اللہ نے کھیتی اس طرح اس لیے پھیلائی ہے، اس کو پنپنا اس لیے دیا ہے تاکہ کافر لوگوں کے دل اس سے جلیں، اندر اندر غیظ و غضب جلتے رہیں، لے یغیظ بہم الکفار، بہم الکفار، جلتے رہیں کافر اس کو دیکھ کر، اس کے پنپنے کو دیکھ کر، اس کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر۔ اور صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کی تعلیمات جو عام ہو رہی ہیں، جس سے کافر متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اللہ نے اس لیے اللہ کر رہا ہے تاکہ آج بھی کافر دل میں غیظ و غضب لیے جلتے رہیں، جلتے رہیں، جلتے رہیں۔ مسلمان تم اکٹھے ہو جاؤ۔ اسرائیل کو تسلیم کر لیا سعودیہ نے، وہ ہمارا مرکز ہے، تو سعودیہ والے ہی سوچ لیتے کہ ہم مرکز والے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، باقی اسلامی ریاستوں نے اگر تسلیم کر لیا تو ہم بھی کر لیں۔ سب سے پہلے، اب تو خیر ان کے پہل والا مسئلہ ہی نہیں، آقا علیہ السلام کی وجہ سے اور خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پہلے ہیں، لیکن اب تو وہ بھی مندر تعمیر کرنے شروع کر دیے، انہوں نے مندر بنانے شروع کر دیے، مندر اور سینمے، فلمیں۔ تو یہاں پاکستان میں بھی وہ سینمے پہلے ہیں، اب مندروں کی طرف پاکستان بھی متوجہ ہو گیا، اور مسلم لیگ نون نے لعنت لی، انہوں نے زمین دے دی، وہ بھی لعنتی، جنہوں نے اب مندر بنانے کا عزم مصمم کیا وہ بھی لعنتی، جنہوں نے وہاں نیے کھدوائیں وہ بھی لعنتی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ان پر بھی لعنت جو کفر میں کسی کو، برائی میں کسی کو مدد دے، ایڈ دے۔ شابہ تم بھی یہاں ٹل بجاؤ، مسلمان نماز پڑھیں تم ٹل بجاؤ تاکہ نماز میں خلل آئے، اور ٹل بجوانے والے بھی ہماری حکومت، ہمیں ٹلوں کی ضرورت نہیں، ہمارے جو ہے نا اکابر بھی ٹل نہیں ہیں، ٹل ٹل پنجابی میں یہ لفظ آپ سمجھتے ہیں، جا ٹالا، ٹل دا ٹل رہ گیوں نا، وزیر اعظم سن لے، ٹل دا ٹل ہی رہ گیوں نا۔ اس کو ذرا سوچو کہ اسلام کو اجاگر کیسے کرنا ہے، ریاست مدینہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے، ریاست مدینہ تو بنانے کے لیے مسلح امامت پہ شہادت دینی پڑتی ہے، ریاست مدینہ کو قائم دائم رکھنے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہادت دینی پڑتی ہے۔ تو تمہیں تو نماز بھی نہیں آتی ہوگی پوری طرح، وہ بھی پوری طرح تو سیکھ لے، کسی مولوی کو لگا لے۔ اسمبلی میں جتنے ہیں ان سے نماز سننی چاہیے، اکثر کو نہیں آتی، اور جن کو نہیں آتی انہیں قید لگاؤ، پڑھ کے سنائے پورے ارکان بھی، نہیں آتی تو اسمبلی سے فارغ کرو۔ ووٹ 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 تو جھوٹ میں ڈالتے ہیں۔
ادھر بھی جھوٹ اوپر بھی جھوٹ، سارا جھوٹ 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 جھوٹ. وہ پیسہ کیا ہمیں وہ نا بجٹ ملنا چاہیے اور بجٹ لگاتے نہیں. ہڑپ لِیَغِیظَ بِهُمُ الْکُفَّارُ. اس کھیتی کے پنپنے سے، صحابہ کرام کی کھیتی کے پنپنے سے جو اللہ نے انہیں پنپنا عطا فرمایا، کافروں کے دل، کافروں کے دماغ، کافروں کا جسم اس کو دیکھ کر جلتا ہے، غصے ہوتے ہیں، غیظ میں آتے ہیں. لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے. وعدہ فرمایا ہے کس چیز کا؟ اے ایمان والو، تم ایمان لے آئے ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرو. جو ایمان لائے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا. منہم، انہی میں سے، مغفرتن، بخشش ہے، اللہ نے انہی کے لیے بخشش رکھی. اجر عظیمہ، اور بہت بڑا اجر عظیم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کوششیں، کاوشیں صحیح اسلام کے لیے نمایاں ہے. آپ کی حکومت 36,000 مربع میل یا 22,000 مربع میل، مختلف روایات ہیں، تک پھیلی ہوئی تھی، اور سب کو انصاف برابر برابر ملتا تھا، سب کو برابر برابر انصاف ملتا تھا، اور کسی کو شکایت نہ ہوئی. حکمران کے کام تھوڑے سے بیان کیا کروں گا. حکمران کا کام کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس جگہ رہتے تھے مدینہ پاک میں، رات کو اٹھ کر خود پہرا دیتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے. قربان جاؤں، یہ انہی کا واقعہ ہے کہ جب مدینے سے تھوڑے سے باہر نکلے تو ایک کٹیا سے کراہنے کی آوازیں آئیں. گئے تو ایک آدمی کٹیا کے باہر بیٹھا تھا. فرمایا کون ہو؟ کہا جی مسافر ہیں، اور اندر کون ہے؟ بیگم صاحب ہے، بچہ ہونے والا ہے، اکیلا ہوں، پریشان ہوں. کاش عمر تک ہماری رسائی ہوتی تو ہم اس خلیفے کے پاس جاتے، کوئی ہماری مدد کر دیتے. آپ نے اتنی بات سنی تو فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھو، کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے ہیں. آپ امید دلا کے چلے گئے. آپ نے ایک وہ بوری آٹے کی اٹھائی، ساتھ بیگم کو لیا، تیل لیا، روشنی لی، آگے چلے گئے. وہاں پہنچے، ان کو کھانا کھونا بھی بچوں جو باقی بچے ان کے لیے پکا کے گھر سے لے گئے، یا پکا ہوا تھا لے گئے. کسی نہ کسی طریقے ان بچوں کی بھوک بھی بچائی. اور اس مائی کی دائی جو ہے وہ خاتون اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے. سبحان اللہ، یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تھوڑی دیر کے لیے آدمی کا دل ہی رک جاتا ہے. اندر سے زوجہ محترمہ نے کہا یا امیر المومنین مبارک ہو. تو جب اس کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ یہ تو خود صدر صاحب تشریف لائے ہیں، خلیفۃ المسلمین تشریف لائے ہیں، تو وہ کانپنے لگا کہ اب میرے ساتھ کیا حال ہے. فرمایا ڈرو نا، تو بھی بندہ اللہ کا تو میں بھی اللہ کا بندہ، تیری خدمت کرنا میرا فرض تھا. صبح دربار میں آنا، جو بھی بیت المال سے ہوا وہ بھی تیری خدمت کی جائے گی. تو یہ عمر فاروق ہے جس کی زوجہ محترمہ، جو خاتون اول ہیں، وہ ایک چھوٹے سے مزدور
چھوٹے سے مسافر جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں، اس کی خادمہ بنی ہوئی ہے، اس کی بیگم کی خادمہ بنی ہوئی ہے، دائی بنی ہوئی ہے، اور خود امیر المومنین اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اپنی کمر پر ان کو اٹھا کر اناج پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح بھوکی عورت کا ذکر، ان کے گھر پہنچائی اناج، خود اٹھا کے پہنچائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کا کردار دنیا کائنات نے مان لیا، اور آپ کا نظام کافر بھی اپنائے چکے ہیں کچھ نہ کچھ، کاش مسلمان بھی اپنا لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام سے، اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائی، ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے تمام قوانین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے، بعد نے 26 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے، 3-4 دن زخموں سے رہے، بعد نے 29 ذی الحج کا بھی لکھا ہے، اور 1-2 دن رہے، یکم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ فروز ابن لولو، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خادم کو، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرنے والوں کو، حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کو چاہنے والے کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے غلام کو، ایک واقعہ غلام پہ یاد آ گیا، حضرت عبد الرحمن بن عمر اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپس میں کھیل رہے تھے، تو کسی بات پہ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، تو وہ بھی آگے سے بولے، تو حضرت امام حسن طیش میں آئے، انہوں نے کہا، او غلام کے بیٹے، تو میری بات کو نہیں مانتا؟ تو حضرت عبد الرحمن بھی غصے میں آ گئے، انہوں نے سارا کچھ چھوڑا اور چلے گئے اپنے گھر۔ عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ نے سامان چھوڑا کھیلنے والا، چلے گئے گھر، اور جاتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ مجھے امام حسن نے یہ کہا ہے، امام حسن نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی انہوں نے ایسے کہا ہے؟ ہاں ایسے ہی کہا۔ فرمایا یہ کاغذ لے، قلم بھی ساتھ دیا، فرمایا جا ان سے لکھوا کے لا۔ یہ بڑی بات مشہور ہے۔ وہ توڑے گئے، لبی الٹا، فرمایا کہ ادھر لکھ کر دو کہ میں واقعی غلام کی اولاد ہوں۔ انہوں نے لکھ دیا۔ یہ عقیدت، یہ محبت، یہ الفت عمر فاروق کی۔ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ نبی علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے، ہماری محبت، ہمارا الفت، اور اللہ تعالیٰ نے پکی مور آقا علیہ السلام کی حدیث سے بنا دی کہ میں نے بھی آنا ہے بھائی، تو جب نبی آئیں گے تو بس میرے پاس اور کچھ ہوگا نہ ہوگا، یہ پرچی تو ہوگی، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں پلے، لیکن یہ تو ہے نا کہ میں آپ کی آل کا غلام ہوں، میں آپ کی آل کا غلام ہوں، تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے الفت۔ تو آپ 2-3 دن حیات رہے، آخر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کے والی کے حوالے کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنے والے تھے۔ کوئی دروازہ نہیں گرایا گیا، کوئی حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کو آگ نہیں لگائی گئی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور راویوں کی من گھڑت باتیں ہیں، اور آج بھی ان جھوٹی روایتوں کو لے کر، روایات کو لے کر
مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تفرقے سے، اس عداوت سے، اس ذہنی گند کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار سے، اور خصوصاً حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل سے محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ دنیا میں محبت عقیدت ہے تو قیامت والے دن جنت ہے۔ دنیا میں اگر تھوڑا سا دراڑ پیدا ہوا تو دنیا بھی برباد، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بربادی سے محفوظ فرمائے، اور جو کاوش کی ہے، جو کچھ کہا ہے، اس کو سمجھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے لیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کو ماننے والوں کے لیے، جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔